ایک مرتبہ کتے اور گدھے کے درمیان یہ شرط لگی کہ جو سب سے پہلے جا کر اس تخت پر بیٹھے گا وہی آج سے ہمارا سردار ہوگا۔ تو کتے اور گدھے نے دوڑ لگانی شروع کر دی، اور گدھا اپنی دھیمی اسپیڈ سے آگے جا رہا تھا، اور کتا یہ سوچ رہا تھا کہ میری اسپیڈ زیادہ ہے اور میں جلدی جا کر اس تخت پر وراجمان ہو جاؤں گا، بیٹھ جاؤں گا۔ مگر کتا یہ بھول گیا تھا کہ اسی کے برادری والے کئی کتے گلیوں میں اور چوراہوں پر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کتا جب چلا تو گلیوں میں بھی کئی کتے اسے ملے، ان سے بچتا ہوا، ان سے جھگڑا کرتا ہوا آگے پہنچا۔ چوراہوں پر کئی کتے ملے، وہاں ان سے لڑتا ہوا، وہاں ان سے جھگڑا کرتا ہوا پھر آگے پہنچا۔ تو جب آخرکار تخت کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ گدھا اس تخت پر وراجمان ہو چکا ہے، بیٹھ چکا ہے، وہ سردار بن چکا ہے۔ تو کتا غم کے آنسو بہاتے ہوئے کہتا ہے کہ آج اگر میری برادری والے میرا ساتھ دیتے تو یہ گدھا آج اس تخت پر نہ بیٹھتا اور ہمارا سردار نہ ہوتا۔ یہی حالت آج ہمارے معاشرے کی بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنے والے، اس کے عیب نکالنے والے اور اس کا گریبان پکڑنے والے اور اس کے بارے میں چوراہوں پر اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر غیبت و چغلی کرنے والے کوئی دوسرے نہیں ہوتے، بلکہ اسی کے برادری والے، اسی کے خاندان والے اور اسی کے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جب وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ٹانگیں کھینچنے والے کوئی دوسرے نہیں ہوتے، اس کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ وہی آستین کے سانپ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ ہی کھاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی پیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، مگر انہی کی جڑوں کو وہ کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایسے آستینوں کے سانپوں کو پہچانیں اور پہچان کر اس سے ان کو یا تو خود دور کر دیں یا تو ان سے خود دور ہو جائیں۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے اور اسی میں عافیت اور سلامتی۔